ابراہ کون تھا اور ابراہ آخر کعبہ شریف کو کیوں گرا دینا چاہتا تھا؟ ابراہ نے 60,000 کی فوج کا لشکر آخر کعبۃ اللہ کو گرانے کے لیے کیوں تیار کیا گیا؟ کیونکہ ابراہ نہیں چاہتا تھا کہ لوگ کعبۃ اللہ کی طرف جائیں یا اس کا طواف کریں یا اس کے پاس جا کے عبادت کریں، کیونکہ کعبۃ اللہ عرب کے اندر بہت مقدس تھا اور لوگ وہاں جاتے تھے تقریباً ہر سال بڑی تعداد میں کعبۃ اللہ کا طواف کرتے تھے۔ تو ابراہ کو یہ چیز برداشت نہیں تھی، تو اس نے یمن کے اندر صنعا میں ایک گرجا گھر بنایا جو کہ انتہائی عظیم الشان اور بہت ہی خوبصورت تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ لوگ کعبۃ اللہ نہ جائیں بلکہ اس کے گرجا گھر میں آئیں۔ لیکن اس کا یہ مقصد بالکل ہی بری طرح بیکار گیا، کیونکہ لوگ کعبۃ اللہ ہی جا رہے تھے اور وہ کعبۃ اللہ ہی جاتے رہے۔ اب ابراہ کے پاس کعبۃ اللہ شریف کو گرانے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا، تو اس نے وہ 60,000 کا لشکر تیار کیا اور اب اس نے تیاری کر لی کہ میں کعبۃ اللہ کو گرا دوں گا۔ ابراہ کون تھا؟ ابراہ کوئی بادشاہ وقت کا یا آبائی جدی پشتی بادشاہ نہیں تھا، بلکہ روم کے ایک تاجر کا غلام تھا، اور کئی سو سالوں سے جو ہے روم کی اور حبشہ کی جنگ چل رہی تھی، تو اسی جنگ میں ایک نام نمودار ہوتا گیا، وہ بڑھتا گیا بڑھتا گیا کہ آخر کار اس کے اندر ابراہ جیسا بادشاہ اس نے جنم لیا۔ آگے چلتے ہیں۔ ابراہ نے 60,000 کی فوج کا لشکر تیار کیا۔ مقصد اس کا کیا تھا؟ کعبۃ اللہ کو گرانا۔ تو اس نے قریش سے رابطہ کیا، قریش والوں سے بات کی، دیکھیں بھائی ہم نے جو ہے کسی سے کوئی لڑائی نہیں کرنی ہے، کسی کو ہم نے مارنا نہیں ہے، کسی کا قتل نہیں کرنا، میرا مقصد صرف اور صرف کعبۃ اللہ کو گرانا ہے۔ تو جیسے وہ قریش میں داخل ہوا، یعنی کہ کعبۃ اللہ کے اندر داخل ہوا، کعبۃ اللہ کی حدود میں داخل ہوا، قریش کے سردار جناب عبد المطلب اس کے پاس آئے۔ تو جب ابراہ نے دیکھا تو ماشاءاللہ دیکھ کے وہ دنگ رہ گیا کہ عظیم الشان شخصیت، انتہائی خوبصورت ایک شخص اس کے پاس آیا۔ تو ابراہ تعظیماً کھڑا ہوا اور ان کو اپنے پاس بٹھایا اور پوچھا، جی آپ کون؟ آپ نے کہا میرا نام عبد المطلب اور میں قریش قبیلے کا سردار ہوں۔ تو ابراہ نے کہا کہ آپ کس ارادے سے آئے؟ تو عبد المطلب نے فرمایا کہ میں تو یہاں اپنے اونٹ اور بکریوں کے حوالے سے آیا ہوں، کیونکہ آپ کے جو لشکر میں جو لوگ ہیں ان لوگوں نے میرے اونٹ اور بکریوں کو جرگمال بنا رکھا ہے، تو لہٰذا آپ میرے اونٹ اور بکریوں کو جو ہے نا چھوڑ دیں۔ تو ابراہ ہنسنے لگا۔ اس نے کہا کہ حیرت ہوتی ہے کہ آپ جیسے بہادر شخص ایسی بات کر رہے ہیں کہ جن کو اپنے جانوروں کی، اونٹوں کی، بکریوں کی فکر ہے، لیکن اللہ کے گھر کی فکر نہیں ہے، کعبۃ اللہ کی فکر نہیں ہے۔ تو عبد المطلب نے انتہائی نرمی کے ساتھ جواب دیا کہ دیکھیں اونٹ اور بکریاں یہ چرواہے یہ میرے ہیں، ان کا مالک میں ہوں، اس لیے میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ کعبۃ اللہ کا مالک اللہ ہے، اللہ جانے، اس کا گھر جانے، اور گرانے والا تو جانے۔ لیکن ابراہ ایک بات میں تجھے بتا دوں، غور سے سن لے۔ ابراہ نے کہا کیا؟ ابراہ میری بات سن لے۔ عبد المطلب نے دہرائی دوبارہ یہ بات۔ عبد المطلب نے کہا کہ ابراہ یاد رکھنا، کعبۃ اللہ کو آج تک کوئی گرا نہیں پایا ہے، کعبۃ اللہ کو آج تک کوئی نقصان نہیں پہنچا سکا۔
تو یہ آپ نے یہ کہا، اپنے اونٹ، اپنے ریوڑ، اپنے چرواہے لیے آپ وہاں سے چلے گئے، کعبۃ اللہ کے اندر گئے۔ عبد المطلب اس کا دروازہ پکڑ کر گریہ کرنے لگے، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنے لگے۔ چونکہ قریش والے کمزور تھے ابرہہ کے سامنے، وہ وہاں سے چلے گئے، علاقہ پورا خالی ہو گیا۔ تو ابرہہ نے دوسرے دن صبح کے ٹائم اپنے ہاتھی محمود، جو کہ بہت بڑا پاورفل طاقتور ہاتھی تھا، اس کو آگے کی طرف گھسیٹنا چاہا کہ کسی طریقے سے اب کعبے پہ یہ چڑھائی کرے گا تو کعبہ، نعوذ باللہ، کعبے کی دیوار گر جائے گی۔ لیکن وہ ہاتھی کو جب آگے بڑھاتے تو ہاتھی کھچ کے پیچھے کی طرف آتا، آگے نہ بڑھتا، اس کو ریٹرن کرتے، گھماتے تو یمن کی طرف چلنے پڑتا، لیکن کعبہ کی طرف نہیں چلتا۔ تو پھر قریش والوں نے دیکھا، قریش کے سردار عبد المطلب نے دیکھا کہ آسمان سے پرندوں کا جھنڈ پہ جھنڈ آ رہا ہے، اور وہ ایسے پرندے تھے کہ جو نہ کبھی عرب کے اندر اس سے پہلے کبھی دیکھے گئے، نہ اس کے بعد کبھی دیکھے گئے۔ اچھا، ان پرندوں کی چونچ میں کنکریاں تھیں، چھوٹے چھوٹے پتھروں کے ذرات تھے، اور انہوں نے وہ ذرات ابرہہ کی 60,000 فوج کے اوپر برسانا شروع کیے۔ گویا مانو ایسے کہ پتھر یا کنکریوں کی یہ چھوٹے ذرات کی بارش ہو رہی۔ وہ کنکر بھی چھوٹے سے تھے، وہ پرندے بھی معصوم چھوٹے سے تھے، جو کہ ایک دم نمودار ہوئے۔ اور جب انہوں نے اپنے منہ سے، اپنی چونچ سے وہ کنکریاں چھوڑنا شروع کی تو وہ اس طرح سے ابرہہ کی فوج کے اوپر گرے، ان کو ایک ایک کر کے ہلاک کرنا شروع کیا، ان کے جانوروں سمیت، کہ گویا ابرہہ پاگل ہو گیا، ابرہہ حیرت زدہ ہو گیا۔ آخر یہ کیا چیز ہے جو ہم پر برس رہی ہے؟ اور برسنے کا انداز یہ تھا کہ سر سے پڑتی تھی، جسم کو چیرتی پھاڑتی گھستی ہوئی، جانوروں سے آر پر وہ نیچے کنکری گر جاتی تھی۔ ابرہہ کا بہت بڑا نقصان ہوا، بہت جانیں گئیں، بہت لوگ ہلاک ہوئے۔ اس کی جو 60,000 کی فوج تھی وہ تہس نہس ہو گئی، تڑپ جل کے، مطلب بہت بری طریقے سے ہلاک ہونا شروع ہو گئے، اور بچے کچے لوگ پیچھے کی طرف بھاگنے لگے۔ عبد المطلب کا وہ قول یاد رکھنا کہ ابرہہ، ارادہ تو بہت لوگوں نے کیا ہے کعبۃ اللہ کو گرانے کا، لیکن گرا کوئی نہیں پایا، نقصان کسی نے نہیں پہنچا سکا آج تک۔ ارادہ بہت سارے لوگوں نے کیا ہے، وارننگ دی تھی، لیکن اس نے کہا نہیں، میں تو بس یہ کروں گا تو کروں گا۔ جب اللہ کی مدد سامنے آئی، اور جس طریقے سے ان پرندوں نے اس کی پوری فوج کی لشکر کی دھجیاں بکھیر دی، تو سب لوٹنے لگے، سب دوڑنے لگے، سب بھاگنے لگے۔ اور یہی وہ سال تھا اس کو عام الفیل کہا جاتا ہے، اور وہ پرندے جن کو ابابیل کہا جاتا ہے، جن کا ذکر قرآن پاک کے اندر ہے۔ أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ، قرآن پاک کے اندر بھی ہے۔ ابرہہ لوٹ گیا، کعبۃ اللہ کو نقصان نہ پہنچا سکا، کعبۃ اللہ کی دیوار تک وہ نہ پہنچ سکا، اپنی 60,000 فوج کا بیڑا غرق کروا لیا۔ اس کے کچھ مہینے بعد شاہ ایران کسریٰ کے اندر ہزاروں سال پرانا آگ جل رہی تھی، ایک چیز شعلہ زن تھی، وہ جو بجھتی نہیں تھی، ہزاروں سال سے جل رہی تھی، وہ بجھ گئی، وہ آگ ختم ہو گئی۔ پھر عرب کے اندر ایک گھر میں قبیلہ قریش کے ایک یتیم بچہ پیدا ہوا، جس کا نام تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔